نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے منفکین باز آنے والے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل روشن آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری زمین پر بسنے والے انسانوں کی جو حالت تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی، فمقت عربهم وعجمهم، تو عرب اور عجم سب سے اللہ تعالیٰ نے نفرت کا اظہار فرمایا، الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے ان چند لوگوں کے اہل کتاب میں سے کہ جو کہیں غاروں میں پہاڑوں میں اپنا دین بچائے ہوئے زندگی کے ایام پورے کر رہے تھے۔ اور عام دنیا کی حالت کیا تھی کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر تاریکی تھی کہ جس سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین کسی طرح بھی اپنے کفر اور شرک سے نکلنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب موجود تھی، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہو، اسے بدل دیا گیا ہو، لیکن وہ کتاب ان کے پاس موجود ہو، اور جن کے ہاں توحید و نبوت کے بنیادی خیالات موجود تھے، اگرچہ وہ لوگ اپنے ہاں اصل تعلیمات سے بہت دور جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ اور مشرکین وہ لوگ تھے جو سر تا سر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، جو توحید و نبوت کے بنیادی خیالات سے بالکل نہ آشنا تھا، جو کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے اور کسی کتاب کو ماننے والے بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، اپنے کفر اور شرک سے وہ باز آنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا کفر اور شرک اتنا مضبوط تھا کہ جب تک کوئی روشن دلیل ان کے پاس نہ آ جاتی وہ اس سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اب وہ روشن دلیل کیا چیز ہے، یعنی البینہ کیا ہے، تو وہ خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ دلیل روشن خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور آپ کو دلیل روشن فرمایا اس لیے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی روشن تھی. آپ کی تعلیم اور تربیت اور آپ کی صحبت کے اثر سے جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں عجیب انقلابات رونما ہوئے، اور جو عقائد آپ نے پیش کیے وہ فطرت سلیم کے بالکل عین مطابق. آپ نے جو عبادات پیش کی بڑی صاف ستھری، اور جو اخلاق پیش کیے انتہائی پاکیزہ، اور انسانی زندگی کو بہترین اصول اور بہترین احکام کی آپ نے تعلیم دی، اور آپ کے قول اور فعل میں پوری طرح مطابقت تھی کہ کبھی آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں دیکھا گیا. اس لیے فرمایا آپ کو البینہ، کہ آپ خود، آپ کی ذات مبارکہ خود ایک روشن دلیل ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو البینہ فرمایا، یعنی وہ بہت بڑی دلیل جس میں کسی چیز کا اضافہ ہو نہیں سکتا اور اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور پھر فرمایا رسول، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی البینہ کیا ہے؟ البینہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں نکرہ کے ساتھ لائے، یعنی یہاں پر جو رسول پہ تنوین ہے، دو پیش ہیں، یہ نکرہ کی علامت ہے اور الف لام بھی نہیں ہے. تو نکرہ بھی عظمت شان کے لیے آتا ہے. تو البینہ میں الف لام یہ بھی عظمت شان کے لیے، اور رسول میں تنکیر یہ بھی عظمت شان کے لیے. اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ انہا للتفخیم، کہ الف لام تفخیم کے لیے ہے، یعنی هو البینہ، کہ حضور علیہ السلام خود روشن دلیل ہے. التی لا مزید علیہا، کہ جن پر کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. لأن التعریف قد یکون للتفخیم، اس لیے کہ الف لام عظمت شان کے لیے آتا ہے. وَكَذَا التَّنْكِيرُ، اور جو رسول فرمایا کہ نکرہ کا لفظ بیان فرمایا تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی عظمت شان کے لیے ہے. وَقَدْ جَمَعَهُمَ اللَّهُ هَاهُنَا فِي حَقِّ الرَّسُولِ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، یعنی تعریف کو اور تنکیر کو، جو عظمت شان کے لیے بیان ہوتے ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جمع فرما دیا. اس نبی کا طریقہ اور لائی ہوئی کتاب کی کیا صفات ہوں گی؟ تو پہلی صفت یہ نبی کی فرمائی کہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسے صحیفے تلاوت کریں گے جو پاکیزہ ہیں. پاکیزہ یعنی جھوٹ سے پاک اور شک سے پاک، اسی طرح نفاق اور گمراہی سے پاک. تو جو ایمان والے ان صحیفوں پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ بھی جھوٹ، شک اور نفاق
اور گمراہی ان سے پاک ہوں گے۔ جیسی تعلیمات ہوتی ہیں ویسے ہی قوم وجود میں آتی ہے۔ فیہا کتب قیمہ، کہ ان صحیفوں میں درست مضامین ہوں، یعنی قیمہ یہ کتب ان کی صفت ہے، اور کتب کا معنی احکام بھی ہوتے ہیں، کتب کا معنی احکام بھی ہیں، یعنی قیمہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ احکام بالکل مستقیم اور منصفانہ اور معتدلانہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زاویہ قائمہ، تو بالکل درمیان میں جس میں ٹیڑھ نہ ہو، اور قیمہ کا معنی مضبوط اور مستحکم بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن میں آئے قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تفرقے میں نہیں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت سے پہلے متفق تھے، یعنی قرآن کے نزول پر بھی متفق تھے اور آپ کی ذات پر بھی متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابیں تورات انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اور آپ کی خاص صفات کا اور آپ پر قرآن کے نازل ہونے کا واضح ذکر موجود ہے۔ اس لیے کسی یہودی یا عیسائی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا، آپ ہی کا اتباع سب کے اوپر لازم ہوگا۔ تو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی اس بات کو مانتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جب کبھی ان کا مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ ہوتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ عن قریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے، اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوں گے تو ہماری فتح ہوگی۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اہل کتاب فتح کی دعا مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر تھے، تو یہاں تک وہ آپ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا رویہ کیا تھا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مَا عَرَفُوا، انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کفروا بہ، بلکہ آپ کا انکار ہی کر دیا۔ حالانکہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان اہل کتاب یہود اور نصارہ کو اپنی اپنی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، اسی کی طرف یکسو ہو کر، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں،
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ یہ تعلیمات تو ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر اور آپ کی تعلیمات کا انکار کر کے وہ اپنی ہی کتابوں کے منکر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی تعلیم تھی، تو گویا وہ اپنی کتاب کی تعلیمات سے منکر ہو گئے۔ یہاں قابل ذکر چیز کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، 3 خداؤں کے قائل، کسی ایک جگہ پر بھی مشرک کا لفظ نہیں بولا۔ کہیں پہ اہل کتاب فرمایا، کہیں پہ اوت الکتاب فرمایا، یعنی صراحت کے ساتھ کہیں پہ اللہ نے ان کو مشرک نہیں کہا، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو مشرک تھے، جو کسی کتاب کو مانتے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی نبی اور کتاب نہیں تھی، ان کو قرآن نے مشرک کے لفظ سے خطاب کیا، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے اور ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل کتاب بھی مشرک تھے لیکن ان کو مشرک نہیں کہا، وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں توحید اور نبوت کے بنیادی خیالات موجود تھے، بنیادی خیالات ان کے اندر موجود تھے، اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے، بعد میں وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آج مسلمان تفرقہ بازی میں بعض مسلمانوں کو مشرک تک کہہ دیتے ہیں اور ان کی ذبح کی ہوئی چیز اس سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کے ہاں شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرک ہونے کے باوجود نہ ان کو مشرک کہا، چونکہ ان کی اصل توحید اور نبوت یہ بنیادی خیالات ان میں موجود، اور نہ ان کے کسی کھانے کی چیز کو حرام کہا اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کو حرام قرار دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔